السلام علیکم، میں ہوں سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفٹ نیچرلی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بڑی عید کے بڑے ٹوٹکے۔ قربانی کے بعد فرش پر لگے خون کے داغ اور بو آسانی سے ختم کرنے کے لیے خون کے داغ فرش پر جم جائیں تو گوشت کی بو آسانی سے ختم کرنے کے لیے پائے صاف کرنے کے لیے چھوٹی فریج میں زیادہ گوشت سٹور کرنے کے لیے اور ایسی مزید کئی ٹپس کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا، لیکن چینل کو فوراً سبسکرائب ضرور کر لیں۔ قربانی کے بعد فرش پر لگے خون کے داغ اور بو آسانی سے ختم کرنے کے لیے قربانی کرنے کے بعد گوشت اور خون کی بو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے اور فرش جتنا بھی دھویا جائے یہ اسمیل ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ قربانی کے بعد فرش پر لگے خون کے داغ اور بو آسانی سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایک بالٹی میں 1 لیٹر پانی ڈال لیں۔ اب اس میں آدھا گلاس گلاب کا عرق یا تھوڑا سا عطر ڈال کر مکس کر لیں تاکہ صفائی کے بعد بھی خوشبو آتی رہے۔ اس مکسچر کو اچھی طرح مکس کر کے رکھ لیں۔ سب سے پہلے فرش پر بیکنگ سوڈا چھڑکیں اور آدھے گھنٹے کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ اب صرف ملے نیم گرم پانی سے فرش کو دھوئیں۔ فرش کی تمام بو ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد عطر یا عرق گلاب ملے پانی سے فرش پر پوچھا لگائیں۔ گھر پہلے جیسا صاف ہو جائے گا اور خون کے داغ اور بو بھی ختم ہو جائے گی۔ خون کے داغ فرش پر جم جائیں تو بعض اوقات قربانی کرنے کے دوران خون کے داغ فرش پر جم جاتے ہیں اور آسانی سے صاف نہیں ہوتے۔ اگر آپ خون کے داغ آسانی سے صاف کرنا چاہتے ہیں تو ایک بالٹی میں گرم پانی ڈال لیں۔ اب اس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا، تھوڑا سا لیموں کا رس اور لیکوڈ ڈش واش ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اور اس پانی کو فرش پر ڈال کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد فرش کو صاف کریں۔ فرش سے خون کے تمام داغ دھبے صاف ہو جائیں گے اور خون کی بو بھی نہیں آئے گی۔ آپ چاہیں تو ایئر فریشنر بھی چھڑک سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت فوراً نہ دھوئیں۔ قربانی کرنے کے بعد تازہ گوشت کو فوراً نہیں دھونا چاہیے۔ گوشت کو کم از کم 4 گھنٹے کے لیے ٹھنڈے درجہ حرارت پر رکھیں تاکہ گوشت کا درجہ حرارت نارمل ہو سکے۔ اس کے بعد گوشت کو دھوئیں۔ گوشت کو فوراً دھونا جراثیم اور بدبو کا سبب بن سکتا ہے۔ گوشت کی بو دور کرنے کا آسان طریقہ: گوشت کو اچھی طرح دھونے کے بعد ایک پیالے میں ڈال لیں۔ اب اس پر تھوڑا سا دہی لگائیں اور 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد گوشت کو ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح دھو کر استعمال کر لیں یا پھر پیکٹ بنا کر سٹور کر لیں۔ پائے صاف کرنے کے لیے: گائے یا بکرے کے پائے دھونے سے پہلے آدھے گھنٹے کے لیے آٹے کی بھوسی لگا کر رکھ دیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد اچھی طرح مل کر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ پائے آسانی سے صاف ہو جائیں گے اور ان کے اوپر بال بھی نہیں رہیں گے۔ قیمہ سخت ہونے سے بچانے کے لیے: بعض اوقات کوفتے بنائے جائیں تو یہ سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم قیمہ سخت پسواتے ہیں۔ اگر آپ نرم قیمہ پسوائیں اور اس کے کوفتے بنائیں تو کوفتے سخت نہیں ہوتے۔ چھوٹی فریج میں زیادہ گوشت سٹور کرنے کے لیے: اگر آپ کی فریج چھوٹی پڑ جائے اور گوشت زیادہ ہو جائے اور آپ زیادہ گوشت کو چھوٹی فریج میں سٹور کرنا چاہتے ہیں تو کولڈ ڈرنک کی بڑی بوتلیں لیں اور ان کو درمیان سے کاٹ لیں۔ ان کا سائز اتنا رکھیں کہ فریج میں لمبائی کے رخ آسانی سے آ سکیں۔ اب ان کو دھو کر ان میں گوشت ڈالیں اور بوتلیں فریزر میں کھڑی کرتے جائیں۔ اس طریقے سے بہت زیادہ گوشت سٹور ہو جائے گا اور اس کے علاوہ فریج میں خون بھی نہیں پھیلے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان قیمتی ٹوٹکوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ بھی کسی مسئلے کا حل جاننا یا بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔